ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی میں 1000 سال۔ کفار کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ ڈرنے کے بجائے اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ کہتے کہ وہ جس عذاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عذاب کب آئے گا، اس کو جلدی لے کر کے آؤ، وہ عذاب کب آئے گا۔ یہ ان کی شرارت نفس تھی، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے تھے، ورنہ دنیا کے معاملے میں تو عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے کو جب ہلاکت کی دعا دے دی تو پھر جب سفر پہ اس کا بیٹا جانے لگا تو ابو لہب اتنا ڈرا ہوا تھا کہ قافلے والوں کو اس نے تنبیہ کی تھی کہ جب تم سفر میں رہو تو میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے ضرر کی دعا کی ہے، میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو ایسا عالم تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو فرما دیتے انہیں یقین تھا کہ ویسا ہی ہو کر کے رہے گا، لیکن جب انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ آخرت کے عذاب سے ڈرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور کیا کہتے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جس عذاب سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں اس عذاب کو جلدی ہمارے پاس میں لے کر کے آ جاؤ، ہم اس عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ طریقہ بیوقوفوں کا ہے، یہ بیوقوفوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، نقصان والا کام کرتا ہے، تو اس سے کہا جائے کہ دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو، اس میں تمہارا نقصان ہے، تو بیوقوف کہتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے یہ کر رہا ہوں، مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نقصان والا کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہی سمجھ لیں، اگر معاذ اللہ کوئی شراب پیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ شراب سے بڑا نقصان ہے مت پیو، وہ کہے گا کہ مجھے 6 مہینے ہو گئے، مجھے 1 سال ہو گیا میں پی رہا ہوں، مجھے نقصان نہیں ہو رہا، اور تم کہہ رہے ہو کہ نقصان ہوتا ہے، میں کیسے مان لوں؟ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ طریقہ بیوقوفوں کا ہوا کرتا ہے۔ 1 2 سال گزر جائے یا 10 20 سال بھی گزر جائیں، جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہی رہے گی۔ اگر آپ نے چند سالوں تک ویسا کیا ہے، آپ کو نقصان نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کا نقصان ابھی نہیں کل ہوگا، کل نہیں پرسوں ہوگا، آج 1 سال کے بعد نہیں 2 سال کے بعد میں ہوگا۔ تو کافروں نے یہ دیکھا کہ ہم اتنے دنوں سے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اتنے دنوں سے ہم بت پرستی کر رہے ہیں، ہمیں تو ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جس عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہیں، اگر واقعی کوئی عذاب آنے والا ہے تو اس عذاب کو جلدی ہمارے پاس میں لے کر کے آ جاؤ۔ یہ ان کی بیوقوفی کی تھی، یعنی اتنے دنوں تک عذاب نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب سمجھ جانا کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، یہ ان کی بہت بڑی نادانی تھی۔ کوئی چیز اگر جلدی نہ آئے تو اس کا انکار عقل مند نہیں کرتا، بیوقوف اس کا انکار کیا کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تم سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ جیسا فرما دیتا ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے
دیوبندیوں وہابیوں کا بھی رد ہو گیا معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہوا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ دیکھو میں نے تم کو سمجھایا، اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا، میں نے تم کو وقت تو نہیں بتایا کہ 1 سال کے بعد عذاب آئے گا، کہ 2 سال کے بعد آئے گا، کہ 4 سال کے بعد آئے گا، میں نے تو تم کو بتا دیا۔ اب ڈرنا چاہیے تم کو اللہ کے عذاب سے۔ اگر تم نہیں ڈرتے ہو اور اب عذاب اگر جلدی نہیں آ رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ عذاب بالکل ہی نہیں آئے گا، عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اس کے بعد نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ یعنی ان کو بولو کہ یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے انہوں نے قوموں کی حالت نہیں پڑھی کیا؟ ان کو بھی جب ان کے نبیوں نے ڈرایا تھا تو وہ بھی کہتے تھے جلدی عذاب لاؤ، جلدی عذاب لاؤ، تو کیا وہ لوگ بچ گئے؟ کیا وہ لوگ اپنی جان بچا پائے؟ کیا وہ لوگ عذاب سے بچ پائے؟ تو جب ان کی حالت تم نے دیکھ لی، وہ عذاب مانگ رہے تھے، جلدی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت میں عذاب بھیجتا ہے۔ تمہارے جلدی کرنے سے، تمہارے کہنے سے عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی مرضی ہی کے مطابق عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے جلدی مچائی، پھر ایک زمانے کے بعد جب اللہ نے عذاب بھیجا وہ لوگ بچ پائے؟ نہیں بچ پائے۔ تو اے مکہ کے کافرو، تم بھی جلدی مچا رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ نہیں آئے گا، آئے گا۔ جس طرح وہ نہیں بچ پائے ایسے تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اور رب نے فرمایا کأی من قریہ، کتنی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور رب نے کیا فرمایا، املیت لہا، میں نے ان کو ڈھیل دی تھی، جیسے ان کو ڈھیل دی تھی ویسے ہی تم کو بھی ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے کے بعد میں پکڑتا ہے۔ یہ ڈھیل کیوں دی جاتی ہے؟ میں نے ایک موقع پر تفسیر کے اندر اس پر تفصیل سے کلام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل کیوں دیتا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے، اگر کوئی کفر و شرک میں مبتلا ہو اور نہ مانے، ڈائریکٹ عذاب آ جائے، تو قیامت کے میدان میں بندہ یہ عذر نہ کرے کہ اللہ میں سمجھ نہیں پایا تھا، میرے جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئی، اگر مجھے موقع ملتا تو میں غور و فکر کرتا، میں تجھ پر ایمان لے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا موقع دیتا ہے تاکہ قیامت کے میدان میں کوئی عذر نہ کرے، کہا جائے گا کہ تجھے اتنی مہلت دی گئی، اب اس کے باوجود بھی تو نہ سدھرا، تو پھر سن لے کہ ثم اخذتها، اللہ تعالیٰ پھر پکڑتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک چیز یہاں پہ جو یہ بتائی گئی کہ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کے یہاں گنتی کے 1000 سال۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں مختلف باتیں بتائیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، جس دن حساب لیا جائے گا وہ دن بہت لمبا ہوگا اور اپنے لمبے ہونے میں 1000 دنوں کے برابر ہوگا وہ ایک دن۔ اور دنیاوی دن جو کم مقدار میں ہوتے ہیں، جب ان کے اندر اتنی تکلیف تم کو ہو جاتی ہے تو وہ ایک دن جب 1000 سال کا ہوگا مقدار میں، تو اس دن جب تم عذاب کو جھیلو گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ تو اس دن کی تکلیف اور اذیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ بندہ اگر ایک دن تکلیف میں رہے نا تو اس کو کچھ نہیں سوچتا ہے، اور پھر اگر وہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ دن جب بندہ تکلیف میں گزارے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے اعتبار سے دنیاوی ایک دن ہو یا 1000 سال، یہ اللہ کے یہاں سب کا سب برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ کم زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ڈرایا گیا کہ ایک دن کی مہلت سے کوئی تم دور سمجھ رہے ہو تو 1000 دن کی مہلت کو کیسے تم جو ہے وہ دور، ایک دن کی مہلت کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے تو 1000 دن کی مہلت کے بارے میں تم پھر کیا سمجھتے ہو۔ تو وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ بندہ 1000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اس کے اندر جب عذاب جھیلے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کو جو بار بار سمجھایا گیا یہ لوگ ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو
یعنی کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، فرمایا کہ اے محبوب فرما دو یا ایھا الناس، اے لوگوں. یعنی آگے جو ہے وہ کلام جو آ رہا ہے نا وہ ڈرانے والا کلام، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے بھیجا تھا. جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، رب نے مجھے جو پیغام دے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال اور میری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی قوم کو متنبہ کیا جائے، آگاہ کیا جائے کہ دشمن کا لشکر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آ رہا ہوں، تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ اور میں تمہارے لیے نذیر عریاں ہوں. یہ نذیر عریاں کیا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں. نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، عریاں کا معنی ہوتا ہے ننگا، اور نذیر عریاں کا معنی ہو گیا ننگا ڈرانے والا. یہ ننگا ڈرانے والا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں عرب والوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ لوگ لڑائی کا موقع ہوتا تھا تو اپنے کچھ لوگوں کو پہاڑ پہ بٹھا دیتے تھے اور وہ دشمن کی نگرانی کرتا تھا. جیسے ہی اس کو پتہ چلتا تھا کہ دشمن آ رہا ہے تو اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور چلا کر کے کہتا تھا دشمن آ گیا، دشمن آ گیا. یعنی جب کپڑے اتار دیتا تھا پھر کہتا تھا دشمن آ گیا تو پورا لشکر یقین کے ساتھ مان لیتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعی جو ہے وہ دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نذیر عریاں ہوں، کیونکہ ننگا کہنا یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نذیر عریاں نہیں کہا نذیر مبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جلدی کرو. تو میرے آقا فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے بات مان لی، رات ہی میں چل گئے کہ دشمن آ رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ، وہ لوگ بچ گئے. اور کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی، صبح تک وہیں پہ رہے، دشمن نے حملہ کیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری مثال جنہوں نے مانا اور نہ مانا ان کی یہی مثال ہے. یعنی جو ایمان لے آئے وہ جہنم کے عذاب سے بچ گئے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو پھر وہ جہنم کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے. اور ایک موقع پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. تو جب آگ جلاتے ہیں، مفہوم حدیث پاک ہے، جب آگ جلاتے ہیں تو پروانے ٹوٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب چراغ جلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے وہ پتنگے آ کر کے اس میں گرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. تو پتنگے اس میں گرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ اس کے اندر گرنا چاہتے ہو تو میں تم کو کمر سے پکڑ کر کے بچاتا ہوں، لیکن تم جو ہے وہ پوری طریقے سے اس آگ میں گرنا چاہتے ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا ان کے کافروں کو، تو کافروں کو تو چاہیے تھا کہ جہنم کی آگ سے بچ جاتے، ایمان لے آتے. الٹا کیا کہہ رہے ہیں، وہ آگ ہی میں گرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہاں یہ عذاب، جلدی لے کر کے آؤ. تو رب نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، تم فرما دو اے لوگوں انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلم کھلا جو ہے وہ ڈر سنا دیا. اب جو ڈر گیا اس کے لیے کیا ہے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. تو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. یعنی مغفرت کا مطلب یہ جو بندہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر. حدیث پاک میں ہے بھی کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے تو اسلام پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو گناہ کیے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے کچھ تفصیل کے ساتھ. اور فرمایا کہ اس کے لیے رزق کریم ہے. رزق کریم سے مراد کیا ہے؟ رزق کریم سے مراد ہے جنت نعیم. یعنی جو ایمان لے آئے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے رزق نصیب فرمائے گا. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ مسلمان اتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں پھر بھی تھوڑا سا رزق ملتا ہے اور کافر بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں.
تو رزق کریم کا یہ معنی نہیں ہے. رزق کریم کا معنی یہ کہ تھوڑا اگرچہ کمائے گا لیکن اس کو اس تھوڑے کے اندر سکون رہے گا. اور کافر زیادہ کما کر بھی رات میں جب سوتا ہے نا تو پھر آگے کا پلان بناتا ہے. اور جو پکا ایمان والا ہے اگر اس کو رات میں اگر کھانا مل جائے نا تو پھر وہ یہ تصور کر کے سوتا ہے بس دنیا تو چند روزہ ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے. اور اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ دو لوگ تھے نا جن لوگوں نے مان لیا ان کے لیے یہ, اور جو نہ مانے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اور جو ہماری آیات کے متعلق ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے رہتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں. یعنی جو ایمان نہیں لاتے اور آیتوں کو رد کرتے ہیں, اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں تو کہتے ہیں تو جادو ہے, یہ تو شعر و شاعری ہے, یہ تو اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں, ان کو کوئی آدمی سکھاتا ہے, طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم کتنی بھی باتیں بناؤ اللہ سے تم جیت نہیں پاؤ گے, تم اللہ سے نہیں جیت پاؤ گے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب سے بچ جائیں گے, فرما دو کہ یہ لوگ جہنمی ہیں, یعنی جلتی ہوئی آگ میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. یہاں پہ صوفیاء کرام نے ایک بات فرمائی کہ جو شخص بھی اللہ والوں کی ولایت کو رد کرتا ہے, ان سے بغض رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے وہ گر جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اللہ والوں کے انکار سے روک دیتا ہے اور اللہ والوں کے انکار سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ جس کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیں اہل سنت و جماعت کے دلوں میں اللہ والوں کی کتنی محبت ہے, اور وہابیہ وغیرہ اللہ والوں سے کتنی نفرت اور عداوت رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہاں نفرت رکھتے ہیں, وہ لوگ تو بیچارے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. ان بیچاروں کی یہاں پہ چلتی نہیں ہے اس لیے نہیں کہتے ہیں, جہاں پہ چلتی وہاں پہ جا کے دیکھو, انہوں نے جنت البقیع میں سارے صحابہ کے مزارات پہ بلڈوزر چلوا دیے. گنبد خضرا کو گرانے کے لیے چڑھے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو چلتی نہیں ہے اس لیے ان بیچاروں کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا, آپ لوگوں کو وہ بیچارے لگتے ہیں. وہ بیچارے نہیں ہیں, اگر ان کا بس چلے تو یہ وہابیوں نے کہا ہے کہ دنیا میں دو بڑے بت ہیں, معاذ اللہ, ایک گنبد خضرا, ایک غوث پاک کا گنبد بغداد شریف ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے بتوں کو توڑا جاتا ہے ایسے ہی اگر ہم کو قبضہ مل جائے گا تو ہم ان دو معاذ اللہ ان دو گنبدوں کو بھی توڑیں گے. تو فرمایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں صوفیاء کرام نے کہ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے اسے اپنے پیاروں کا دوست بنا دیتا ہے. تو اہل سنت اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. ایک شخص صوفیاء کرام سے بغض رکھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اسی بغض اور عداوت کے دنوں میں نے ایک دن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ جمعہ کے لیے تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے, اور نماز پڑھ کے بازار میں گئے اور روٹی لی, بھنا ہوا گوشت لیا, حلوہ خریدا اور بغداد شریف سے باہر نکل گئے. کہہ رہے کہ پہلے ہی تو میں اللہ والوں کا دشمن تھا ہی, اب میں نے کہا کہ اب آئے گا مزہ. یہ بھنا ہوا گوشت, حلوہ اور روٹی لے کے جا رہے ہیں, کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں. اللہ والے جو ہیں وہ تو سیدھا اور سوکھا سوکھا کھانا کھاتے ہیں, یہ تو بہت عیش و عشرت کے ساتھ میں لگتا ہے. آج میں ان کو پکڑوں گا اور میں کہوں گا کہ آپ اللہ کے ولی بنتے ہیں اور اتنی قیمتی چیزیں کھاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے پیچھا کیا, میرا گمان تھا کہ جنگل میں جائیں گے اور جب کوئی نظر نہیں آئے گا تو وہیں پر جا کر کے یہ کھائیں گے. کہتے ہیں میں پیچھے چلتا رہا. چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسجد کے اندر داخل ہو گئے. کہتے ہیں میں بھی مسجد میں چلا گیا. کہتے ہیں جب میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک بیمار لیٹا ہوا ہے, اور وہ جو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھانا لیا تھا وہ بیمار کے سامنے رکھا ہے اور بیمار وہ کھانا کھا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں مسجد سے نکلا کہ دیکھوں کہ حضرت بشر حافی کہاں ہیں. بولے باہر آیا تو میں نے معلوم کیا تو مجھ کو نظر ہی نہیں آئے. پھر مسجد میں گیا, بیمار سے پوچھا جو کھانا لے کے آئے تھے بشر حافی کہاں چلے گئے. تو بیمار کہنے لگا تو بغداد شریف سے آئے تھے, واپس بغداد شریف چلے گئے. تو کہہ رہے میں نے پوچھا کہ بغداد شریف یہاں سے کتنی دور ہے. تو بیمار کہنے لگا کہ یہاں سے 120 میل ہے. کہہ رہے اتنا لمبا فاصلہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ سواری کر سکوں, اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ 120 میل میں پیدل چل کر کے جا سکوں. کہتے میں وہیں پہ رک گیا, جمعہ کا انتظار کرنے لگا. جب جمعہ کا دن ہوا میں نے دیکھا کہ پھر اگلے جمعہ کو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے, بیمار کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی. تو بیمار نے کہا کہ اے بشر حافی
یہ دیکھو پچھلے ہفتے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس کو تھوڑا گھر چھوڑ دو۔ حضرت بشر حافی نے جب مجھ کو دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بشر حافی کی آنکھوں میں غضب کے آثار آئے، جلال میں آ گئے، اور میری طرف دیکھ کر کے کہا کہ تو میرے ساتھ آیا کیوں تھا؟ تو میرے ساتھ آیا کیوں تھا؟ کہتے ہیں میں نے معافی مانگی کہ حضرت غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ والے چند قدم چلتے ہیں تو مہینے کا راستہ طے کر جاتے ہیں۔ اب وہ پیچھے پیچھے چلا آیا لیکن واپس جانے کی طاقت نہیں تھی۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی چند قدموں میں مجھے پھر واپس دوبارہ بغداد شریف پہنچا دیا اور کہا کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی اور اپنا سارا سامان گھر کا اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور پھر اللہ والوں کی خدمت کے اندر میں لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے پر مہربانی کرتا ہے اس کے دل سے اللہ والوں کی دشمنی کو نکال دیتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کے ولیوں کی دشمنی کے اندر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ قدرت کا دستور ہے، جب اللہ کے ولی کی دشمنی برباد کر دیتی ہے تو جو اللہ کے نبی کی دشمنی کرے وہ کتنا برباد ہو جائے گا۔ اس سے آپ وہابیہ وغیرہ کی بدتمیزیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہتے تھے نا جلدی عذاب لاؤ، پھر عذاب آیا۔ کب آیا عذاب؟ بدر کے میدان کے اندر کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے اور اسی کنویں کے اندر ڈالے گئے، بدر کے کنویں کے اندر۔ ان کی لاشوں کو، بڑے بڑے سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا، اور جب ہوتا ہے تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہتے ہیں کہ دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ جملہ بولنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے دیر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم دیر سمجھتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، اس کا ٹائم ہی وہی ہے، اس کا ٹائم ہی وہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیر ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سب سچے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، قرآن کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔